من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اس بارگاہ زہرا میں عروج اختر صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ ساری مجلسوں میں وقت نکال کر یہاں آنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے تو زہرا کی پراپرٹی ہے اور ہم سب ان کے غلام ہیں. ایک مرتبہ صلوات دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بعد میں ہمارے رسول سے کہتے ہیں ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے. تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو، واقعی اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہ ہم پر احسان جتا، یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے مگر آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے. یہ بات آپ کو بھی سنائی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو دین آپ کو دیا ہے اس دین کے پانے کے بعد آپ اس کا احسان مانیں. اس نے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ دین دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلے حصے میں جو یہاں پر یہاں کے ماحول میں یہاں کی سوسائٹی میں گفتگویں ہوتی ہیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں اور پھر ان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ جن کے صدقے میں یہ دین ہم تک پہنچا. ایک بات یہاں پر کرسچن سوسائٹی کی طرف سے یہاں کیا ہر جگہ کہی جاتی ہے کہ کرسچینٹی میں اللہ بہت مرسیفل ہے، اسلام میں بہت ڈراؤنا ہے، بہت بھیانک ہے، بہت خوفناک ہے، بہت غصے والا ہے. دیکھیے ابھی گرو صاحب فرما رہے تھے ہر مشکل کشا کے سامنے حل ہو جاتی ہے. اس مشکل کو بھی مشکل کشا کے سامنے پیش کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں اللہ گاڈ کا تصور مرسیفل، اسلام میں بہت خوفناک، ڈریڈفل، بھیانک. مولا علی نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائی. مولا علی نے ایک ایسی بات کہی ہے جو نہ ان کے پہلے کسی نے کہی نہ ان کے بعد کوئی کہے گا، اس لیے کہ کہے گا پھنس جائے گا، وہ ثابت نہیں کر سکتا. ان کے لیے کوئی مسئلہ میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات آپ کے صحیح ہوتے جائیں، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ایک غلط فہمی کاظمی صاحب جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس سے مولا نے جو مشہور واقعہ ہے ایک رات کو سورہ الحمد کی تفسیر بیان کی. It's not correct. صحیح نہیں ہے. سورہ الحمد کی تفسیر نہیں بیان کی. سورہ الحمد کی پہلی لفظ صرف الحمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ورڈ کی تفسیر بیان کی تھی جس میں پوری رات ختم ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تفسیر میں تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ الف لام میں پہلے الف آتا ہے اس کی تفسیر میں اتنا بہت صرف ہو گیا، پھر لام آتا ہے اس میں اتنا بہت صرف ہو گیا، پھر ہاں آتی اس میں اتنا بہت صرف ہو گیا، پھر میم آتی اس میں اتنا بہت صرف ہو گیا. دال کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ صبح کی اذان ہو رہی.
اس وقت مولا نے یہ فرمایا کہ ابھی تو اور مجھے کچھ کہنا تھا لیکن اب تو اذان سے ہوگا، وقت ہو گیا۔ اور پھر قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو خالی ایک ورڈ کی تفسیر ہے، اور اگر سورہ الحمد کی میں تفسیر کروں اور وہ تفسیر لکھی جائے تو اس کو 70 اونٹوں پر بار کیا جائے۔ یہ ہے الحمد کی تفسیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آیت کو پھیلایا تو پوری رات ناکافی ہو گئی، اب پورے قرآن کو سمیٹا، سمیٹ کر کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب الحمد میں ہے، جو کچھ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس با میں ہے جسے آپ اردو میں بے کہتے ہیں، جس سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے، اور جو کچھ بائیں بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ آیا کہ وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْمَاءِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا قرآن مجھ میں سمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بے کا ایک مسئلہ ٹیڑھا ہے، اب آپ تو انگلش آ گئی، ہم کیا کریں، لیکن بہرحال آپ کو تھوڑی بہت اردو عربی جانتے ہی ہوں گے۔ آپ نے یوں بنائی بے، کیا پڑھیے گا، نقطہ نہیں دیا اس میں، آپ نے کیا پڑھیں گے؟ پے بھی پڑھ سکتے ہیں، تے بھی پڑھ سکتے ہیں، بے بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس کے نیچے نقطہ دیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ بے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بائے بسم اللہ بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جب تک نقطہ بائے علی اس میں لگانا تو اب مولانا نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اب خدا کا، قرآن کا خدا، اسلام خدا ڈراؤنا ہے یا مرسیفل ہے؟ پورا قرآن ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کا نام ہے، دو صفتیں ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ تو جو پہلی آیت میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے اس میں اللہ کا تعارف ڈرانے سے نہیں کرایا جا رہا بلکہ رحمان اور رحیم سے کرایا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرتبہ اور صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن ہاں سبحان اللہ۔ وہ خالی رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ کتنا رحم آپ اس سے چاہتے ہیں؟ کتنا رحم چاہتے ہیں؟ کتنا رحم چاہتے ہیں مجھے بتائیے۔ وہ تو بس آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأُسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحبان ایمان نے کتنا ہی خدا نخواستہ بڑا گناہ کیا ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لیں، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں بھیا؟ What do you want more؟ حدیث میں یہ آیا ہے، آپ اسے ذہن میں رکھیے میرے بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیے بیٹا، keep it in mind۔ رسول فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی کفارہ ہی نہیں ہے، کوئی ریپینٹنسی نہیں، کچھ بھی کیجئے، جتنی چاہے نمازیں پڑھیے وہ گناہ نہیں ہلے گا، جتنے چاہے روزے رکھیے وہ گناہ نہیں ہلے گا، جتنے چاہے حج کیجئے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ بس ایک علاج ہے اس گناہ کا جو کسی صورت سے معاف نہ ہو رہا ہو، جو کسی صورت سے محو نہ ہو رہا ہو، جو کسی صورت سے اریڈیکیٹ نہیں ہو رہا ہو۔ رسول فرماتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی کے دکھ اور درد کو دور کرو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ کے کسی بندے، کرسچن ہو، جیو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، رحمت للعالمین اور رب العالمین کا لایا ہوا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کی مصیبت کو دور کر دو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ What do you want more؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟
اس میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے وہ لوگوں کے جنہوں نے سن اور گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ایک ظلم اور یہ نہ کرو کہ ہماری رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے بھائی، میں تھوڑی کر سکتا ہوں اس میں۔ ہماری رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم سچی دل سے توبہ کر دو۔ اس سے زیادہ رحم اور کیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ایک ہوتا ہے رحم، اب انگریزی مجھے نہیں معلوم اس کی کیا ہوگی، اردو میں بتا رہا، ایک ہوتا ہے لاڈ اور پیار۔ لاڈ اور پیار انگلش میں کیا کہتے ہیں بتائیے؟ آپ بھی پھر میں کہتا ہوں لاڈ اور بیجا پیار، ناد اٹھانا، جس میں اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے، کسی بات پر نہیں ٹوکا جا رہا ہے۔ مجاز لکھنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاعر تھا بہت بڑا، پورا آپ ضرور سنا ہوگا۔ مجاز کا نام بڑا بڑا آدمی تھا بھائی، مولویوں سے بہت چڑھتا تھا میری طرح۔ اب تو پھنس گیا میں کہہ کے۔ مولوی بڑے خراٹ ہوتے ہیں، اسی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی خراٹ ہے۔ مولوی خراٹ ہے، مولا تھوڑی خراٹ ہے۔ ڈراتے ہیں، منہ سے تھوک اڑ رہا ہے، اس سے میں آنکھیں نکلی پڑ رہی، ایک مصیبت میں جانا۔ ایک مولوی صاحب یوں ہی تقریر کر رہے تھے، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، یہ نہ کرو گناہ ہے، وہ نہ کرو گناہ ہے، اور وہ نہ کرو گناہ ہے۔ مجاز بیٹھے ہوئے تھے، مجاز نے پوچھا مولوی صاحب گناہ کہتے کتنے ہیں؟ مجاز نے پوچھا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ سٹ پٹا گئے، کیا بتائیں؟ گھبراہٹ منہ سے نکل گیا کہ ہر وہ شے گناہ ہے کہ جسے انسان چھپ کر انجام دے۔ مجاز بیٹھے کر جیسے مثلا موننا، کہنا ہی چاہتا خنجر سے میں نے بتا دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا، مگر اس کے ساتھ یہ بچے ادھر سے لوگ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور سلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لاڈ اور پیار نہیں، لاڈ پیار بچوں کو خراب، یہی مجاز بیچارہ۔ اب جیسا بھی تھا بھائی، شاید کبھی شراب بھی پیتا تھا، سب کچھ کیا کرتا تھا، کسی کام میں بند نہیں تھا۔ یہ بات میں سنانا چاہ رہا تھا، جو آپ کی ذمہ داری بتانی تھی۔ تو لوگوں نے کہا مجاز صاحب آپ اتنی سگریٹ پیتے ہیں اور اتنی شراب پیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کبھی آپ کو سمجھایا نہیں؟ مجاز نے کہا میرے ماں باپ، میرے والدین بڑے سعادت مند واقع ہوئے۔ آپ سمجھیں گے اولاد سعادت مند ہوتی، باپ کہاں سے سعادت مند ہوگی؟ تو آپ سعادت مند باپ نہ بنے۔ اتنا تو میں کہہ دوں کہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے بھائی عمر صاحب، ہمارے ہندوستان سے جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے وہ سکھ کمیونٹی تھی، سکھ ناٹ سکھ، سکھ کمیونٹی تھی۔ سب سے پہلے وہ بڑی محنتی قوم ہے ہمارے ہندوستان میں، باآبرو قوم ہے، عزت دار قوم ہے، ڈسپلن قوم، ایجوکیٹڈ قوم، ویل آف قوم۔ لیکن منی مائنڈڈ ہوتے ہیں لوگ۔ کینیڈا میں جب آئے، ارے بھائی پیسہ بناتے کس نے منع کیا آپ کو؟ کسی مذہب نہیں روکا ہے، لیکن پیسہ بنانے کی فکر میں ایسا الجھے کہ پیسے تو بنا لیے، بچے بگڑ گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیسے آپ بنائیے خوب، مگر بچوں کی قیمت پر نہیں۔ عزت والی کمیونٹی تھی، بچے کیا ہو گئے؟ کرمنل، بچے کیا ہو گئے؟ ڈرگ ایڈکٹیڈ، بچے کیا ہو گئے؟ مرڈرر۔ جاتے ہیں پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کر کر کے لاتے ہیں، ان کو جھانسا دے کے یہاں قتل تک ان کو کر دیتے ہیں۔ جس وقت سب سے بدنام کمیونٹی جو ہے وہ سکھ نوجوانوں کی ہوگی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے لاڈ و پیار یا تربیت کی طرف سے بے توجہی۔ تو اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی محبت اس انداز سے ہو کہ آپ بگڑنے نہ پڑے۔ اس لیے ڈر کا ایلیمنٹ بھی ہے،
اس لیے ڈر کا ایلیمنٹ بھی ہے. یہ ڈر جو ہے یہ آپ کی شرافت نفس کی پہچان ہے. ڈرنا خالی طالبانی سے تھوڑی ہوتا ہے، ڈرنا خالی القاعدہ ہی سے تھوڑی ہوتا ہے، ڈرنا خالی امریکہ سے تھوڑی ہوتا ہے. بھئی انصاف سے آپ بتائیے گا، بیوی سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ میں تو ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہوں؟ کیا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے؟ وہ اتنی کیئر کرتی ہے کہ آدمی ڈرنے لگتا ہے، وہ اتنا لحاظ رکھتی ہے کہ آدمی ڈرنے لگتا ہے، وہ اتنا خیال کرتی ہے کہ آدمی ڈرنے لگتا ہے، وہ اتنے مسئلے حل کرتی ہے کہ آدمی ڈرنے لگتا ہے. یہ ڈرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ ڈرنا میدان عہد کا ڈرنا تھوڑی ہے، یہ ڈرنا ہنر ہے. یغلبن الکرام و یغلبہن اللئام. یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، حدیث کا کوئی محاورہ ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیویوں کا آگے ہمیشہ سر جھکا لیتے ہیں، پاجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سر اٹھا کر بیوی سے لاتے ہیں. سمجھ لیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گر ہے. اگر آپ گھر میں سکون رکھنا چاہتے ہیں you have to surrender to your wife. بس سرنڈر کر دیں چپکے سے، باقی کچھ چلنے والا نہیں، کوئی زور نہیں چلے گا. تو ہاں تجربہ ہے نا، اور دوسروں کو بھی دیکھا، میرا کام پڑھنا ہی نہیں تھا، پڑھنا پڑا. جہاں آپ کہیں کہ ہاں الحمدللہ گھر میں خیر تھا، مجھے ایشور صاحب سرنڈر کیے ہیں، جہاں تھوڑا یوز کریں گے وہاں پرابلم آ جائے گی. نہیں کیجیے، آپ اگر سرنڈر کریں گے وہ آپ کو سرنڈر کر دیں گے، بس یہ اس کا راز ہے. تو اسلام میں قرآن میں خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ خوف وہی ہے، اس کا احسان دیکھیے، اس نے کتنا کچھ آپ کو دیا ہے. سب کچھ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کی باڈی میں یا پورے یونیورس میں، سب اسی کا دیا ہوا ہے، سب آپ کے لیے. اس کا لحاظ نہیں کریں گے، آپ کو کس کا لحاظ کریں گے؟ اور پھر اس لحاظ میں بھی آپ کے لیے بہترائی ہے. ایک مرتبہ صلوات دیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسلام کے تصور خدا میں اور کرسچینٹی کے تصور خدا میں کنسپشن میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کرسچینٹی کہتی ہے وہ ہمارا اب ہے، اب کے معنی ہے فادر، ہی از مائی فادر. اسلام کہتا ہے ہی از اور رب، وہ ہمارا رب ہے. اب اور رب میں فرق یہ ہے کہ یہ امریکن اور کینیڈین سوسائٹی میں بالکل پاسبل ہے، امکان ہے یہاں کہ باپ بیٹے کو پیدا کر کے اور اس سے بے پرواہ ہو جائے، قطع تعلق کر لے، بیٹے کی فکر نہ کرے. تو اب میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اب وہ کام خالی پیدا کر دینا، تربیت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. رب میں تربیت کی ذمہ داری ہے. صلوات محمد و تو وہ رحیم ہے، رحیم نہیں ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، کاشف الکروب ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے. اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. یہ تو کرسچینٹی کی بات ہو گئی. کیا مسلمانوں نے اللہ کو پہچانا ہے؟ نہیں پہچانا. میں آپ کو کرامت بتایا تھا، مسلمانوں کی زبان پر سب سے زیادہ جو جملہ ہوتا ہے وہ اللہ اکبر. اذان میں اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر، نماز شروع کی اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی اللہ اکبر. لیکن کیا اللہ اکبر کے معنی مسلمان جانتے ہیں؟ نو. اللہ اکبر کے معنی مسلمان نہیں جانتے. دیکھیے سمجھ لیجیے بات. کسی مسلمان سے پوچھئے، کسی بڑے بڑے عالم سے پوچھئے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، وہ جواب دے گا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تو کہیں گے نا اللہ سب سے بڑا ہے. جب وہ یہ کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو آپ کہیے جب سب نہیں تھا تو کہاں سے بڑا تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ نے یہ اکرام صاحب غور کیجئے، آپ کے وہاں زیادہ گڑبڑ ہے. جب آپ نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے تو آپ نے اس کی گریٹنس کو جو ایبسولوٹ کیا آپ نے ریلیٹو بنا دیا.
کیا بات ہے سبحان اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب ٹائم بھی نہیں تھا، جب اسپیس بھی نہیں تھی، اس وقت بھی وہ بڑا تھا. سبحان اللہ. تو وہ سب سے بڑا نہیں ہے. یہ مسئلہ لایا گیا امام جعفر صادق کے ساتھ. صادق سے پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول آپ بتائیے اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں سب سے بڑا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں. اور کسی کا اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں اللہ اکبر من ان یوصف. اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جائے. سبحان اللہ You can't define Almighty Allah. بہتر سنیے، ایون قرآن بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. قرآن کا اس میں نقص نہیں ہے، زبان کی کمزوری ہے. کیا بات ہے بہت خوب سبحان اللہ. قرآن نہیں ڈیفائن کرے گا. ابھی میں نے کہا بسم اللہ، بسم کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ. اس کا نام ہے اللہ. رب کا نام اللہ ہے نا، کیا یہ اس کا نام ہے؟ اس کا نام نہیں ہے. جیسے آپ جب صبح شام تک اللہ 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 کرتے رہتے، اس کا نام نہیں. بھائی ہم صحیح کہتے ہیں، اللہ نام اس کا نہیں ہے. آپ کہیں اللہ، نو پرابلم، مگر اللہ اس کا نام نہیں ہے. اللہ کی زبان کا لفظ ہے عربک. عربک زبان اب سے کچھ ہزار برس پہلے پیدا ہوئی تھی نا. اس کے پہلے تو عربی نہیں تھی. تو اس کے پہلے جب عربی نہیں تھی تو اللہ کہاں تھا؟ زبان بعد میں پیدا ہوئی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے. اسی لیے مولا علی نے دعا پڑھایا یا ہو، کوئی نام نہیں ہے تیرا، بس ہو. وہ ہو بھی مجبور کہا جا رہا ہے. فرماتے ہیں لا اسم لہ ولا جسم، نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی باڈی ہے. کیا بات. تو میں نے کیا قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ کا آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے نماز آپ پڑھتے ہیں، کتنے رموز ہیں ایک دو رکعت نماز کے اندر. اگر معرفت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو کہاں سے کہاں پڑھے. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کا ہر ایکشن وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ نے نماز میں نیت کی، نیت کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. آپ نے دل میں نیت کی کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اس کے بعد حکم ہے کہ آپ ہاتھوں کو یوں اٹھائیں اور کہیں اللہ اکبر. جب آپ ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری دنیا آ جاتی ہے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ عظیم ہے. نہیں غور کرتے رہیے. اس کے بعد آپ نے زبان قرآن کے ذریعے حمد و ثناء الہی شروع کی. پہلے آپ نے سورہ حمد پڑھا جسے پورا قرآن سمٹا ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا. پھر آپ کو شریعت نے بتایا، دین نے بتایا کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی اللہ کا تعارف نہیں ہو سکا. قرآن نے جو کچھ بھی کہا اس کے بعد بھی رکوع میں جاؤ اللہ اکبر کہتے، جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ اس سے بھی پڑھا. اس کے بعد رکوع میں چلے جاؤ. اب اپنے ایکشن سے بتاؤ کہ کتنا بڑا ہے. جب رکوع میں جاؤ پھر اس کی تسبیح پڑھو سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ عظیم اللہ. مگر اب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، پھر کھڑے ہو کہو اللہ اکبر. اللہ اس ایکشن سے بھی بڑا. اب کیا کرو گے؟ آپ سجدے میں چلے جاؤ. سجدے کے علاوہ کیا کرو گے؟ اپنے جسم کا جو سب سے اونچا حصہ ہے وہ سب سے پست جگہ پر رکھ دو، زمین کو، اور پھر کہو سبحان ربی الاعلیٰ. اور پھر آپ کہو اس سے بھی اس کی بڑائی بیان نہیں. صلوات پڑھو محمد اسی لیے میں نے شروع میں اس میں کہا تھا کہ ایک سجدہ اگر معرفت کے ساتھ ہو تو بقول مولا علی کے 1000 نمازوں سے وہ بہتر ہے. زندگی بھر نمازیں آپ پڑھیں بے معرفت کے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک سجدہ کر لیں معرفت کے ساتھ تو انشاءاللہ واپس جاتی ہے کافی ہے. صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سلسلہ امامت ہے جس سے ہم کو اللہ کی معرفت کسی حد تک حاصل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ.
میں آپ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ساتھ مولا علی کی دعائیں بھی پڑھیں، امام عزم العابدین کی دعائیں بھی پڑھیں، امام حسین کی دعائیں عرفہ پڑھیں، امام حسین کی دعائیں عرفہ پڑھیں، ایک ایک 70 روز پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ معرفت الہی میں کتنا اضافہ آپ کی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہم لوگ ٹی وی چینل بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے سیٹلائٹ چینل پر اس کی ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو رمضان مبارک سے کچھ پہلے دیوبندی حضرات کا دنیا میں جو سب سے بڑے بڑے مدرسے ہیں اس میں ایک مدرسہ ہے لکھنؤ میں، ندوۃ العلماء کا، مگر میں وہاں جاتا رہتا ہوں تو مجھے مارتا نہیں، مجھے گولی کوئی نہیں مار دیتا ہے، بچے بڑے پیار سے ملتے ہیں، سارے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ وہاں کے جو عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب، بہت سینئر آدمی ہیں، بوڑھے آدمی، وہ میرے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کی محبت ہے۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے میں کالج سے وہاں جاتے میں گھڑی غسل پہ چلتا ہوں، سارا کام میرا گھڑی غسل پہ ہوتا ہے، میرے سے ملوتی نہیں کرتا کسی کی۔ میں اپنے ٹائم پر یونٹی کالج سے نکل کر میڈیکل کالج جا رہا تھا، اور اس سے پہلے مجھے ٹی وی اسٹیشن تھا جو وہیں پر راستے میں پڑتا ہے، اس کو دیکھنا تھا۔ میں نکل رہا تھا، میں دیکھا وہ تشریف لا رہے، میں نے کہا میں تو یہاں سے اڑ گیا، میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، وہ بیٹھ گئے۔ میں پہنچا جہاں ٹی وی کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، میں نے جو بچہ ریکارڈنگ کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے رمضان مبارک کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا ابھی ابھی دعائے یستشیر ہم نے ریکارڈ کی ہے، دعائے یستشیر 10 منٹ کی دعا ہے، 10 منٹ کی دعا ہے۔ میں نے کہا مولانا سنیے گا یہ دعا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا ہے، سنیے گا؟ ہاں سنیے۔ میں دوسری طرف گیا، بچے نے وہ دعا لگا دی، 10 منٹ میں وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ آئے تھے۔ 10 منٹ کے بعد جو میں نے موڑ کر دیکھا، جب دعا ختم ہو گئی دیکھا میں نے دونوں رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ بات آپ اپنے مسلک کو پہچانوائیے، ورنہ میری بات مان لیجیے، میں مخلص ہوں، آپ کا غیر مطلب میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی جانیں جاتی مطلب میری جان جاتی ہے، اس کا علاج آپ کے پاس ہے۔ بی پازیٹیو، بی پازیٹیو۔ آپ اہل بیت کی دعائیں دنیا کے سامنے پیش کیجئے۔ میں خالی ایک واقعہ پیش کروں، ایسے کتنے واقعے میرے سامنے۔ جب میں نے دیکھا بوڑھے آدمی وہ 70-80 برس کے وہ رو رہے ہیں، چہکوں پہکوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے یہ دعا سنی؟ کہاں دعا سنی؟ میں نے کہا اس دعا کے سننے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کہ کوئی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی آج بھی اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ سنی اور شیعہ کا فرق مٹا دیں۔ صلوات محمد وآل محمد صلوات۔ معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور معرفت کی باتیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے مسلمان اللہ کو نہیں پہچانتے، اسی طرح سے مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ رسول کو بھی نہیں پہچانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جیسا کہ میں دوپہر کی مجلس بس کر رہا تھا کہ جتنی خامیاں ان میں پائی جاتی ہیں وہ سب رسول کو تھوڑ، سب رسول کو تھوڑ۔ میں آپ سے ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں بالکل ینگ تھا اس وقت، مشکل سے میں بھی 18-19 ایئرس اولڈ۔ میرٹھ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا مشترک، بہت بڑا جلسہ تھا، سڑک پر ہو رہا تھا۔ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ سب ایک ہزاروں کا مجمع ہوا۔ میں سب نام لے دیتا ہوں، مارا کے بعد اچھا ہے۔ اس وقت کے جمعیت العلماء ہندوستان کی مسلمانوں کی، اہل سنت مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم، موسٹ انفلوئنشل ان دا گورنمنٹ، جمعیت العلماء۔ اس کے صدر تھے اخلاق قاسمی صاحب۔ قاسمی جس نام بھی آگے لگا سمجھ لیجیے کہ وہ دیوبندی فکر ہے، قاسمی مطلب دیوبندی فکر، وہ بھی تھے۔ اب میں جانا بچہ تھا، اے بھائی اب کاسموپولیٹن مجمع ہے، اس مجمع میں آپ سیرت رسول پر تقریر فرما رہے ہیں۔ سیرت رسول میں آپ کیا گفتگو کا موضوع چنا ہے آپ نے کہ رسول اللہ بھولتے تھے۔ ابھی یہ بھی کوئی ٹاپک ہے؟ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے؟
کہ رسول اللہ نام سب لے لیے، آج تک متقی لوگ یاد کرتے ہیں رسول اللہ بھولتے تھے، اب انہوں نے گنانا شروع کیا، یہاں بھولے وہاں بھولے یہ بھولے وہ بھولے، وہ رسول اللہ کا بھولنا نہ بھولے، غصہ ختم کہ وہ رسول اللہ کا بھولنا نہ بھولے۔ بہت عمدہ۔ اب لوگ ہنس رہے ہیں اور میں پیچوتاب کھا رہا ہوں کہ بھائی کون سے ٹاپک ان سینئر صاحب نے چنا ہے کہ رسول اللہ بھولے 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 بھولے۔ آخر میں تو میرا خون کھولنے لگا جب انہوں نے، اچھا خیر وہ روایت ہے، ایسا نہیں گھڑی نہیں تھی، پڑھے لکھے آدمی تھے، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، مگر اس کے پڑھنے کی عادت ہوتی کہاں سے پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بس آخری بات سنیے کہ رسول کیا بولے، میں نے کہا دیکھیے آخری بات کیا آتی ہے، کہہ رہے کہ نماز فجر کا وقت تھا، صحابہ کرام سب باندھے کھڑے ہوئے تھے، حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور تشریف لائے، آگے کھڑے ہوئے، نماز یہ ہے صحیح بخاری میں غلط نہیں پڑھی، غلط بات نہیں آئے آگے سامنے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جیسے کچھ یاد آیا فوراً گھر کے اندر واپس ہو گئے، ام المؤمنین کے حجرے میں واپس ہو گئے، لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں کھڑے ہوئے کہ حضور کہاں چلے گئے، حضور کہاں چلے گئے۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آئے تو زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ کیا بھول گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بھول گئے؟ لوگوں نے باقاعدہ ہنسنا شروع کر دیا، سمجھ گئے لوگ۔ اسی کے بعد میں نے کہا بھائی یا تو میری آج چٹنی بن گئی یا میں ان کو کھا گیا، دو ہی راستے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ابھی تقریر یہاں سے شروع کی کہ وہ لوگ، مجھے افسوس ہے، رسول اللہ کو پہچانوانے کے لیے آ جاتے ہیں تو خود رسول اللہ کو نہیں پہچانتے۔ مرتبہ صلوات بھیجیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ۔ جتنی برائی خود بولتے ہیں رسول اللہ بھی بولتے تھے۔ اب قرآن مجید میں فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، اللہ کہتے ہیں بھولیں گے نہیں، مسلمان جو ہے بولتے ہیں۔ اب بتائیے ہم اللہ کی بات مانیں کہ مسلمانوں کی بات مانیں؟ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری بات، رسول اللہ جاہل تھے، دوبئی میں نے عرض کیا تھا، حضرت آدم جاہل تھے، کس نے پڑھایا تھا ان کو؟ اللہ نے پڑھایا تھا۔ تو حضرت آدم کو پڑھا کیونکہ اللہ بھول گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، پھر نہیں پڑھا سکتا۔ ان کو فقط اس وقت سکھائے تھے علم آدم الاسماء کلھا، رسول کے لیے ارشاد ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ کو نہیں معلوم تھا ہم نے سب پڑھا دیا۔ ایک مرتبہ صلوات دینے آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ کسی کے علم کا اندازہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے دیکھتے ہیں اس کا استاد کون ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کتاب کون سی پڑھی، پھر یہ دیکھتے ہیں شاگرد کون ہے، یہ تین چیز دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے علم کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کا استاد خدا ہو، کورس قرآن ہو اور شاگرد علی ہو؟ صلوات دینے والے، اب شاگرد ایسا ہے، میں اپنی طرف کوئی بات نہیں کہتا، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یہ علم کا دریا جو بہ رہا ہے یہ آپ پاس کہاں سے آیا؟ پڑھلی نہیں بڑھا، سمجھ لگا سے پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا ھذا ما علمنی رسول اللہ زقاً زقا، یہ علم وہ ہے جو رسول نے مجھے۔ اب اس وقت دیکھیے اوریجنل جو عربک ہے اس کا ترجمہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا جائے گا، نئے نئے معنی کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ضبط کے معنی ہوتے ہیں بھرانا، ٹو فیڈ۔ اب پرانے علماء کیا جانے بیچارے، انہوں نے بھرانے کا ترجمہ یہ کیا کہ جیسے کبوتر بچوں کو دانا بھراتا ہے، اس وقت کے لحاظ سے ترجمہ صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن آج فیڈ کے معنی دوسرے ہیں۔ اب کبوتر فیڈ نہیں کرتا، آپ کمپیوٹر فیڈ کرتا۔ سلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر
یہ علم مولا کے پاس ایسا آیا کہ فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل سے میں دنیا سے اڑ جاؤں، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ اور خدا کی قسم جس نے جو پوچھا اس کو جواب دیا، کسی کو محروم نہیں کیا۔ میرے پاس میں نے چاہتا تھا چیزیں پڑھوں آپ کے سامنے، مگر کیا کروں، وقت مجھے نہیں مل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ایسٹرونومی میں نے کیا بتایا، کیمسٹری میں نے کیا بتایا، فزکس میں نے کیا بتایا، باٹنی میں نے کیا بتایا، ایسٹرو فزکس میں نے کیا بتایا۔ علی یہ نہیں تھا جو کہا اس کو بتا نہ سکتے تھے، مگر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جاہلوں میں پھنس گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بہت میں آپ کے سامنے نام لے کے پڑھ رہا ہوں، بس آخری بات، تاکہ آپ کو علی کے علم کا بھی اندازہ ہو اور ماحول ایٹماسفیئر کا بھی اندازہ ہو۔ مولا علی خطبہ دے رہے ہوں، کہہ رہے ہیں سلونی سلونی۔ ایک منحوس آدمی تھا، منحوس، اشعث ابن قیس کندی، اس کی بیٹی تھی جودہ بنت اشعث، جسے امام حسن کو زہر دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن اشعث اور محمد ابن اشعث خاتون الحسین میں تھے۔ بس آپ سمجھیے، یہ تھا کمینہ۔ یہ ایک مرتبہ صلوات دے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مولا کہتے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو۔ آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ آپ کو اپنے علم پر بہت ناز ہے، تو یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ بس مجھے گنجا ہے کہ بال والا اللہ، یہ بھی کوئی کوشچن ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ مگر مولانا نے مسئلہ کا جواب دیا، بال تھے اس کے سر۔ مولانا نے کہا کہ میں تو یہ بھی بتا دوں گا کہ تیرے سر میں بال کتنے، مگر تو کنفرم کیسے کرے گا کہ میں نے صحیح، تو کنفرم کیسے کرے گا کہ میں نے صحیح کہا، کہ گن پائے گا اپنے سر کے بال؟ کہا میں اس سے آگے بتاتا ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں، لیکن میں یہ تجھے بتا دوں کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے ساتھ ایک شیطان ہے جو تجھے مستقل بہکاتا ہے۔ اس پر اس نے بال کی بات کی تھی، مولانا نے کہا اور یہ بھی سن لے، تو بال مجھ سے پوچھتا ہے، میں تیری آل کو بتا رہا ہوں کہ تیری آل میری آل کی قاتل ہوگی۔ صلوات پر محمد والا۔ بس آپ کے تین مولا ہیں، ان کا دامن پکڑ رہی ہے، اللہ مولا، رسول مولا، علی۔ ان تین کو آپ پکڑ رہے ہیں، انشاءاللہ دین آپ کا سلامت رہے گا۔ صلوات پر محمد مولا کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا، آج کا وقت ختم۔ ان کی نسل بھی مولا ہے، امام حسین بھی مولا ہے، امام حسن بھی مولا ہے، زین العابدین بھی مولا ہے، یہ سب ہمارے مولا ہیں۔ لیکن آج مولا کے بارے میں عرض کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ عزیزوں، مولا علی کی بات کروں آپ سے۔ جنگ صفین ہے، اس سے پہلے جنگ جمل ہو چکی ہے۔ مولا علی کے ایک سچے صحابی تھے، جیسے ہونا چاہیے، علی کے شیعہ۔ ان کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف، عبداللہ ابن عفیف۔ ان کی جنگ میں بھی علی کی طرف سے لڑے تھے، اور اس جنگ میں ایک تیر آ کے ان کی ایک آنکھ پر لگا تھا اور وہ آنکھ شہید ہو گئی تھی۔ جنگ صفین میں دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ اب جب دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئی اور یہ بلائنڈ ہو گئے ٹوٹل، تو مولا علی کے پاس آئے۔ آپ کی محبت میں یہ دونوں آنکھیں گئی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ بس مسائل شروع ہو چکا، مولا دعا کیجیے کہ میری آنکھوں میں روشنی آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے عبداللہ بن عفیف، ابھی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، لیکن اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی آ گئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی میں ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ پھر تم کو کچھ ایسا بھی دیکھنا پڑے گا کہ تم یہ دعا کرو کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ آئی، تم یہ دعا کرو کاش میری آنکھوں میں روشنی۔ اگر ایسی بات تو مولا تو رہ دیجیے، میں اندھا ہی رہوں گا، میں اندھا ہی رہوں گا، میری آنکھوں میں روشنی نہ آئے۔ وہ وقت آ گیا، کب آیا؟ 12 محرم سن 61 ہجری کو عبداللہ ابن عفیف کوفے کے ایک بازار سے گزر رہے ہیں، اب تو نابینا ہو چکے ہیں۔ اسی وقت حسین کے شہیدوں کا اور قیدیوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور دختر علی نے خطبہ دینا شروع کیا،
اور تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن رفیق پاگلوں کی طرح سے، دیوانوں کی طرح سے ادھر ادھر ٹکریں مارنے لگے اور کہنے لگے یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ علی کا خطبے کی آواز کہاں سے؟ لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے جو بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہے، مگر اس شان سے کہ ہاتھ پسے گردن سے اور سر سے چادر چھینی ہوئی ہے، سر کے بال پھیلائے وہ خطبہ دے رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کا پالنے والے تیرا شکر، جو مولا نے کہا تھا وہ سامنے آ گیا، پالنے والے میں تیرا شکریہ کس طرح سے ادا کروں، میری آنکھوں کی روشنی لے لی، میں علی کی بیٹی کو بے پردہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پردہ کیا آپ نے؟ عبداللہ ابن عفیف اللہ کا شکر کر رہے ہیں اپنے اندھے ہونے پر، نابینا ہونے پر، کہ تیرا شکر کہ میں نابینا ہو گیا، میں زینب کو بے پردہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ حسین العابدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کبھی بازار کوفہ میں، کبھی بازار شام میں، کبھی دربار ابن زیاد میں، کبھی دربار یزید میں اپنی پھوپھی کو سر بنانا دیکھتے ہیں۔ بس ایک روایت مطابق ختم کرو برادران عزیز، جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد منون خمیس کے دربار میں داخل ہوا، آپ سوچئے اتنے عظم بنے ہیں، خدا نہ خواستہ بفر اگر ایک عظم شہید ہو جائے، گر کر اس بچے کے پاؤں کے پاس آنے جا پر کیا ہو جائے گی؟ یہ عظم آپ نے بنایا ہے، بفر اگر ایسا ہو بے چین ہو جائیں گے، پوری مجلس ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ فوراً جا کے علم کو اٹھائیں گے، چومیں گے، بوسہ دیں گے، اس دن کی جگہ پر اس کو لگا دیں گے، علم دیکھ کر آپ کی طرف جائیں، زینب کی نظریں سر حسین ابن زیاد کے پاس تھی۔ اب بتائیے بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بی بی دربار ملون میں کھڑی بھی ہے، زین العابدین کھڑے میں، علی عرب کھڑے میں ہیں، اور ایک مرتبہ ابن زیاد نے اشارہ کیا، غلام گئے دربار کے بعد قید خانہ تھا وہاں سے ایک جوان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا اس کو لے کر آئے، لا کر ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آنے والے قیدی نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، لوگوں نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، وہی جواب دیا تو مسلم نے جواب دیا تھا کہ ما علی الامیر سوى حسین، یہ ابن زیاد کے منہ پر کہہ دیا کہ میرا امیر سوائے حسین کو کوئی نہیں۔ بس مجلس ختم ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا تم حسین سے بہت محبت کرتے ہو، حسین کا غلام محبت کرنے کا سوال، کہا تم کیسے ان کے غلاموں کے وہ کوفے میں آئے اور تم کو انہوں نے اطلاع بھی نہ کی، ابھی تک قید کرتے۔ مختار نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کوفے میں تشریف لائے، مجھے اطلاع نکال نہیں، وہ کوفے میں آ گئے۔ کہا تو غلط کہتا ہے، مولا کوفے نہیں آئے۔ کہا تم سمجھتے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب سنو، مولا کوفے میں نہیں آئے، اسی دربار میں موجود ہیں۔ سننا تھا تو مختار گھبرا کے ادھر دیکھنا شروع کیا، مولا کہاں ہے؟ مولا کہیں دکھائی نہیں دیے۔ جب کہیں نہ دکھائی دے تو ایک مرتبہ غلام کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے دست تدابر سے سر کو ہٹایا۔ مختار کے اندر کٹے ہوئے سر حسین منہ پر تماچے مارنا شروع کیا۔ مولا آپ شہید ہو گئے، آپ کے غلام کو پتہ بھی نہ چلا، منہ پر تماچے مار رہے تھے کہ ابن زیاد نے کہا مختار ارے سر حسین دیکھ کر منہ پر تماچے مارنے لگے، ذرا ادھر کو تو دیکھو، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، وہ چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، یہ خاندان اہل بیت ہے جو اسیر ہو کر میرے دربار میں اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين